پیغمبر اسلام جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہیں، ہماری شان ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ ہم انہی کے لیے جیتے ہیں اور انہی کے لیے مرتے ہیں۔ لیکن دیکھا ہی جا رہا ہے کہ کچھ وقت سے پیارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، لگاتار ہو رہی ہیں، اور شاید گستاخی ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ اس پر کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھا رہی ہے۔ تو آج ہم کچہری میں آئے ہیں ڈی ایم صاحب کے پاس، انہیں ہم نے میمورنڈم دیا ہے اور یہ مانگ کی ہے کہ جو لوگ پیارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ ہندوستان کا ماحول خراب نہ ہو۔ تو ہندوستان میں کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جہاں اسلام کے ماننے والے نہ ہوں، قرآن کے پڑھنے والے نہ ہوں، بارگاہ الہی میں سجدے کرنے والے نہ ہوں۔ تو اگر فضا خراب ہوگی تو صرف مراد آباد کی نہیں ہوگی، صرف دلی اور لکھنؤ کی نہیں ہوگی۔ اگر فضا خراب ہوگی تو پورے ہندوستان کی خراب ہوگی۔ تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کر کے ماحول خراب کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں، ان میں غصہ پیدا کر رہے ہیں، اشتعال پیدا کر رہے ہیں، ان پہ روک تھام لگائی جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ ہندوستان کا ماحول خراب نہ ہو۔ کہیں کہ ہم پتلے جلائیں گے، ہم مولا کائنات کے پتلے جلائیں گے، ہم صدیق اکبر کے پتلے جلائیں گے، تو ان کے لیے میں ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ پتلے جلانا ہم سے بھی آتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں پتلے جلانا، لیکن ہم جواب میں پتلے نہیں جلانا چاہتے۔ ہم تو گورنمنٹ سے کہیں گے کہ وہ ایسے لوگوں پر روک تھام لگائے اور ان کو ان کے کیے کی سزا دے۔ یہ آج جو پورے دیش میں مسلمانوں کے خلاف ایک مستقل ابھیان چل رہا ہے، اور بہت عرصے سے بہت سے بھاجپا کے نیتا بھی اور دوسرے لوگ بھی جو ہندوتو کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف بڑے انرگل اور بھڑکاؤ بیان دے رہے ہیں۔ اور وہ بھڑکاؤ بیان بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ اب حضور کی شان میں بھی گستاخی کی جانے لگی ہے، اور حضور ہمارے نبی کی قدم کے لیے بڑے غلط الفاظ استعمال کیے گئے، جس کے خلاف پورے ملک میں بہت سی قدم، میرے خیال سے سینکڑوں FIR اب تک ہو چکی ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس ملک میں قانون ہے اور سرکار ہے، پولیس ہے اور عدالتیں ہیں، اس ملک میں یہ دو طرح کے قانون چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے قانون کچھ اور ہے اور ان لوگوں کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ اتنا بڑا سب بونڈر پورے ملک میں ہو رہا ہے، ان کے خلاف کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے۔ حکومت انہیں سنرکشن دے رہی ہے اور حکومت انہیں باقاعدہ 50 پولیس والے دے کر ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ ایسے میں ہم کیا مانیں؟ ہم یہ مانیں کہ حکومت ہی یہ سب کچھ کرا رہی ہے، سرکار ہی یہ سب کچھ کرا رہی ہے، اور سرکار کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کو پوری طرح سے سرکار کی مانیتا ملی ہوئی ہے اور سرکار کے اشارے پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ ہم اس کی بہت سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ آج جو ہمارا کیندری گرہ منتری کو یہ میمورنڈم ہے، تو ہم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دیش کے اندر اراجکتا پیدا ہو رہی ہے۔ دیش کے اندر جو لوگ یہ ہندوتو کا اور سناتن دھرم کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ لوگ اگر اس طرح کی گندی اور غنڈہ گردی کی حرکت کریں گے تو اس سے تو ہندوتو بھی بدنام ہو رہا ہے، ہندو بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ خود ہندوؤں کے اندر اس میں بڑا روش ہے، بہت زیادہ ناراضگی ہے کہ وہ ہندوؤں کو بدنام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اور پورے ملک، پوری دنیا کے اندر یہ ملک مسلمانوں کی خلاف ابھیان کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ اس لیے دیش کو بچانے کے لیے، دیش میں بھائی چارہ بچانے کے لیے، سب کے ساتھ برابر انصاف ہو اس کے لیے، اور دیش میں شانتی بحال ہو سکے، امن و انصاف بحال ہو سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ سخت ترین قانون یہاں موجود ہیں انڈیا کے اندر، جو مسلمانوں پر استعمال کیے جا رہے ہیں کہ 15 سال تک آپ نے ان کی ضمانت نہیں ہونے دی، اور بے گناہوں کو، اور 15 سال کے بعد آپ نے یہ کہا کہ یہ بے گناہ تھے اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے وہ قانون ہیں، سخت قانون، ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے جو پورے ملک کے اندر ایک بونڈر مچائے ہوئے ہیں اور پورے کیے گئے۔ میں یہ اس آج کے دھرنے کے ذریعے یہ ہماری مانگ بھی ہے، اس میمورنڈم کے ذریعے، کہ ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہو، وہی سخت قانون استعمال کیے جائیں جو سخت قانون مسلمانوں کے خلاف آپ استعمال کر رہے ہو، ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے، اور ایسی تدابیر کرے حکومت، یہ آشواسن دے کہ آئندہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے۔ اور ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ 30 کروڑ مسلمانوں میں دیش کے بہت بے چینی ہے،
اگر اس بے چینی کو کوئی غلط رخ مل گیا تو پھر اس دیش کا اور سرکار کا اللہ ہی حافظ ہے. اس لیے شانتی بحال ہونی چاہیے یہ سب کے ساتھ.